مکہ جو تھا وہ بنیادی طور پر سینٹر تھا، تجارت کے لحاظ سے بھی سینٹر تھا اور عبادت کے لحاظ سے تو سینٹر تھا ہی. مکہ کی یہ ویلیو لوگوں تک پوری دنیا میں یا اس کے آس پاس کے علاقوں میں پھیلی اور پتہ چلا. تو ابرہہ جو کہ گورنر تھا سنا کا، اور بیسیکلی نجاشی کی طرف سے گورنر معمور تھا سنا کے اندر، یہ بات ذہن میں لے کے آیا کہ ہم کیوں نہ مکے کی مرکزیت، یہ جو مکہ ایک سینٹر بنا ہوا ہے یہاں لوگ عبادت کرنے جاتے ہیں، کیوں نہ ہم جو ہے وہ سینٹر کو ختم کریں، اور ہم بڑے ہیں تو ہم یہاں پر کیوں نہ ایک ایسی عبادت گاہ بنائیں جہاں پر آ کے لوگ جو ہیں وہ طواف کریں یا اپنی عبادت کریں. اس وجہ سے اس نے ایک عبادت گاہ بنائی، ایک گرجا بنایا جس کو القیس سے نام دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ بھئی اب یہاں پر جو ہے اب عبادت ہوگی، مکے کے اندر نہ جائیں لوگ اور یہاں پر آ کے عبادت کرنے. جب عرب حضرات کو یہ پتہ چلا، کیونکہ عرب کا جیسے میں نے کہا کہ ان کے دلوں میں حرم کی محبت تھی اور ان کے دلوں میں یہ بات موجود تھی کہ بھئی ہمیں کچھ بھی ہو جائے حرم اللہ کا دیا ہوا ایک تحفہ ہے. تو وہاں پر کنانی قبیلہ، یعنی کنان جو قبیلہ کنان تھا ان کا ایک شخص تھا، اس نے وہاں گندگی کی. یہ جو کچھ لوگ تھے انہوں نے ینگسٹرز جو تھے انہوں نے آگ جلائی، آگ القیس جو ان کی عبادت گاہ اس نے وہ آگ پکڑ لی، اور ہوا یہ کہ یہ بلڈنگ جو تھی وہ ڈیمولش ہو گئی. جب یہ ڈیمولش ہوئی تو ابراہہ نے نجاشی سے پیغام بھیجا کہ آپ مجھے لشکر بھیج دیجئے اور مجھے اجازت دیجئے، میں اس حرم کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، کیونکہ یہ عرب نے کیا ہے. ابراہہ نے پلان کیا کہ ہم جو ہے وہ جا کے حرم کو ڈیمولش کریں گے، اور اس درمیان میں جو عربس آئے وہ ان سے لڑتا رہا. اور ہوا یہ کہ یہ لشکر جو تھا ابراہہ کا، جو کہ بہت بڑا لشکر تھا حرم کو کانکیور کرنے کے لیے اور تباہ کرنے کے لیے، مکے کے قریب آ پہنچا. تو اسی درمیان میں کچھ اونٹ وغیرہ، تقریباً عبد المطلب کے جو حضور کے دادا تھے ان کے 100 اونٹ بھی ابراہہ نے قبضہ کر لیے. جب عبد المطلب کو پتہ چلا تو عبد المطلب نے چاہا کہ اس سے ملاقات کی جائے. عبد المطلب وہاں ابراہہ کے پاس گئے، کیونکہ عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے. تو ابراہہ نے جب ان کو دیکھا تو ان کے اوپر اس قدر رقت مطلب طاری ہوئی ان کی عزت کی کہ ابراہہ جو کہ اپنے بڑے ممبر پہ بیٹھا ہوا تھا وہ نہ کہ اوپر بیٹھتا بلکہ وہ نیچے آ کے عبد المطلب کے ساتھ بیٹھا، اور وہ یہ سمجھا کہ یہ بات کرنے آیا ہوگا کہ حرم پہ آپ قبضہ نہ کریں یا حرم کو آپ نہ کریں. وہ یہی ایکسپیکٹ کر رہا تھا، اور پوچھا ابراہہ نے کہ آپ کس لیے آئے ہیں. تو عبد المطلب نے جواب دیا کہ میرے 100 اونٹ آپ کے پاس ہیں، میں اس کو لینے کے لیے آیا ہوں. تو ابراہہ نے اس سے مخاطب ہو کر، تاریخ میں آتا ہے کہ کہا کہ میں تو ایکسپیکٹ یہ کر رہا تھا کہ آپ جو ہے وہ حرم کے بارے میں بات کریں گے، اور آپ نے ایک اتنی سی چھوٹی چیز جو ہے وہ صرف اپنے اونٹوں کے لیے آپ مجھ سے بات کرنے آئے ہیں، میں تو آپ سے کچھ اور ایکسپیکٹ کر رہا. تو عبد المطلب نے عجیب جواب دیا. انہوں نے کہا کہ میں ان اونٹوں کا مالک ہوں لیکن حرم کا مالک میں نہیں ہوں، تو میں اپنے اونٹوں کا ذمہ دار ہوں، حرم کا ذمہ دار نہیں، اور جو حرم کا ذمہ دار ہے وہ اپنی ذمہ داری خود نبھا لے گا. عبد المطلب جو تھے واپس آئے، اپنے لوگوں کو کچھ انہوں نے نصیحتیں کی اور یہ کہا کہ آپ لوگ حرم کے پاس سے نکل جائیں قریب سے اور پیچھے کی طرف چلے جائیں، کیونکہ اب یہ حملہ کرنے والا ہے. اور آپ نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، حمد و ثنا کر کر اللہ سے پناہ مانگ کر آپ بھی سائیڈ میں ہو گئے. اسی درمیان میں اس ابراہہ کے لشکر میں ایک بڑا مشہور ہاتھی تھا جس کا نام تھا محمود. اس محمود کو جب حکم دیا گیا اس کو آگے لے کر اس کو جنگ کا آغاز کیا جائے، تو یہ محمود جو تھا، یہ جو بڑا فیل تھا، یہ ہاتھی جو تھا، یہ بیٹھ گیا اور یہ آگے نہیں ہل رہا تھا. یہ اللہ کی قدرت تھی کہ جب حرم کی طرف اس کو چلانے کی کوشش کی جاتی یہ بیٹھ جاتا اور ہلتا ہی نہیں. پھر اس کو واپس اس کا رخ موڑ دیتے تو یہ چلنا شروع کر دیتا. تو ابراہہ نے ان کو حکم دیا اپنی فوج کو کہ اس کا رخ موڑو اور اس کو تھوڑا سا یمن کی طرف چلاؤ، پھر پلٹو. جیسے ہی انہوں نے پھر پلٹنے کی کوشش کی وہ وہاں پہ پھر بیٹھ جاتا. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام کہ وہ حرم کی طرف جانے کو تیار ہی نہیں تھا. اور اسی درمیان میں اللہ تعالیٰ نے وہ مشہور واقعہ جو کہ اصحاب فیل کا تھا، وہ پرندے بھیجے، وہ چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے جن کے ہاتھوں میں کنکریاں، جن کے پنجوں میں کنکریاں تھیں، اور ان کنکریوں سے وہ ایک کائنڈ آف میزائل ٹائپ کی چیزیں جو ہیں وہ گرتی تھیں، اور وہ جا کے لوگوں کے اوپر گرتی، اور جیسے ہی وہ جس کے جسم پر لگتی تھی اس کا جسم وہاں سے گلنا شروع ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ غیبی مدد جو کہ اللہ نے اس شہر کو بچانے کے لیے رکھی تھی وہ آئی، اور وہ وعدہ جو کہ اب وہ کلام جو کہ عبد المطلب نے کیا تھا کہ اللہ، میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، میں اب میری ذمہ داری اپنے اونٹوں کی حفاظت ہے، اس حرم کا مالک اللہ ہے، وہ اپنی حفاظت خود کر لے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے غیبی نظام سے ان چھوٹے چھوٹے پرندوں سے
اس پورے کے پورے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا، جس کے بارے میں قرآن کریم میں سورہ فیل نازل ہوئی، اور جس کے بارے میں یہ پورا اشارہ دیا کہ ہم نے کس طرح سے ہاتھی والوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ ابراہہ کے بارے میں آتا ہے اس کا جسم گلنا شروع ہو گیا اور لامحالہ لشکر پورا بکھر گیا اور وہ واپسی کی طرف راہ لینے لگے، لیکن ان میں سے جو تھے وہ اکثر بڑی تعداد میں ختم ہو گئے اور ابراہہ خود بھی موت کے انجام کو پہنچا۔ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کوئی 25 اور بعض روایت میں 50 دن پہلے ہوا۔ اس پورے کنکلوژن، اس پورے واقعے کی وجہ سے اللہ کا عجیب نظام یہ ہوا کہ قریش اور پورے کے پورے علاقے میں عبد المطلب کی رسپیکٹ اور بڑھ گئی کہ یہ ان کا تعلق اللہ سے اتنا ہے کہ اللہ ان کی باتیں رد نہیں کرتا۔